اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انبیاء کو سب سے پہلے اس حقیقت کا علم دیا کہ وہی اللہ الواحد اور الاحد ہے، اور پھر اس علم کو انبیاء نے اپنے پورے ایمان و یقین کے ساتھ دل کی گہرائیوں میں جذب کر لیا اور زبانوں سے اس کا اقرار کیا اور عمل سے اس کی گواہی دی۔ انبیاء کے پیروکاروں میں سے جس کے دل میں هو اللہ الواحد الاحد کی پہچان جس قدر زیادہ تھی، وہ اتنا ہی ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوا، اور اس نے پکارا هو اللہ الواحد الاحد، وہی اللہ ہے جو واحد بھی ہے اور احد بھی ہے۔ وہ اللہ جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی ڈپلیکیٹ نہیں، یعنی اللہ وہ ہستی ہے جس کے افعال اور صفات میں کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ کے ایٹریبیوٹس میں کوئی دوسرا بندہ شامل نہیں، کوئی دوسری ہستی شامل نہیں۔ اللہ اپنے کمال، جلال، جمال، عظمت، بزرگی، کبریائی میں تنہا اور یکتا ہے۔ کوئی چیز اس کی ہمسری نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس کے ساتھ ٹک نہیں سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کہ ان کی جو بصیرت کی نگاہ تھی، اس نے اللہ عز و جل کو واحد اور احد پہچان لیا تھا، اور اتنی شدید مشکلات کے باوجود بھی وہ صرف ایک ہی نام پکارتے تھے، احد احد۔ یعنی جب دل کی آنکھ کھل جائے، جب دل نور ہدایت سے منور ہو جائے، تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر دنیا کی کوئی چیز آپ کو اپنے عزم سے، اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکتی۔ آپ کو حضرت بلال کی وہ کہانی تو پتہ ہی ہوگی نا، جب حضرت بلال کا آقا امیہ بن خلف کوڑے مارتا تھا اور تپتی دھوپوں میں گھسیٹتا تھا، بھاری بھاری پتھر رکھتا تھا، تو حضرت بلال ہر ظلم سہنے کے بعد، ہر کوڑا کھانے کے بعد صرف احد احد پکارتے تھے۔ تو جو ان کا آقا تھا وہ کہتا تھا کہ تم کیوں احد احد پکارتے ہو، کہاں ہے تمہارا آقا، بلاؤ نا، کیوں تمہاری مدد نہیں کرتا؟ تو حضرت بلال کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں جو ہم سب کے لیے بہت بڑی مشعل راہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تم مٹی کا برتن بھی خریدنے کے لیے جاتے ہو تو اس کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو، یعنی اس کو نوک کر کے چیک کرتے ہو، کیا یہ میرے استعمال کے قابل ہے، کیا یہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ تو میرا رب بھی مجھے ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے، جانچ رہا ہے کہ کیا میں اس کے دین کے قابل ہوں، کیا میں پیچھے تو نہیں ہٹ جاؤں گا، کیا میں کمزور تو نہیں ہو جاؤں گا؟ تو لہٰذا جب ہمارے اوپر بھی مشکلات آتی ہیں تو وہ اللہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کہیں ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے مشکلات اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہیں، نہیں، بلکہ وہ ہمارا امتحان ہے، ہماری آزمائش ہے، ہمارا ٹیسٹ ہے۔ یہ دنیا پریکٹیکل ٹیسٹ ہے، یہاں ہمیں پریکٹیکلی پرفارم کر کے اپنے آنسرز دینے ہیں، اور ایگزامینیشن ہال میں جو ہم سکولز میں جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہم ریٹن ٹیسٹ دیتے ہیں، وہ ہم پیپر پہ لکھ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے عملی طور پہ عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے سوالوں کے جواب دینے ہیں، اور سوالوں کے جواب بھی مزے کی بات ہے کہ یہ دنیا اوپن بک ٹیسٹ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے۔ ہمیں جو بھی سوال ملتا ہے نا، وہ سب کی سب چیزیں، وہ سب کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکے ہیں، بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے جواب کیسے دیا، ہم بھی ویسا جواب دیں گے۔ تو یہ دنیا تو اوپن بک ٹیسٹ ہے، یہ تو زیادہ ایزی ہے اس ٹیسٹ سے جو ہم اسکول جا کے دیتے ہیں۔ یعنی ہر زندگی کے قدم پہ ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صورتحال میں کیا عمل تھا، میں نے بھی وہی کرنا ہے۔ یا ہم یہ سوچ لیں کہ اگر جس صورت میں میں گھر چکی ہوں، اگر اس صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ کیا کرتے، تو بس وہی عمل ہمارا بھی ہونا چاہیے، تو پھر ہمارا بیڑا پار ہے۔ دنیا میں کوئی بھی زمانہ یا تاریخ کے کسی دور میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک ماننے والوں پر جب بھی تکلیفیں آئی ہیں، وہ اسی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ الواحد الاحد پر قائم رہے، اور استقامت کا صلہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ دیا، اور اس کی مثالیں ہمیں تاریخ میں جا بجا ملتی ہیں۔ اگر ہم انبیاء کے دور سے چلتے چلتے آج تک آئیں تو انبیاء کے دور سے سٹارٹ کرتے ہیں، وہاں پر بھی جب بھی انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے احد ہونے پر دلائل دیے اور اللہ کے احد ہونے کا اعلان کیا، تو لوگوں نے کہیں طعن و تشنیع کا شکار کر دیا ان کو، کہیں ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا،
ان کو شہادت نصیب ہو گئی۔ تو کرتے کرتے صحابہ کی زندگیوں تک آتے ہیں، وہاں پر بھی کسی کو شہید کیا گیا، کسی کو تان تشنیع سے نوازا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی بہت ہی مشکلات کے ساتھ گزری۔ تو کرتے کرتے اگر ہم آج کے دور میں بھی آ جائیں تو آج بھی اگر آپ کو پتہ ہو کہ گوانٹنامو بے میں کس قسم کی جیل موجود ہے اور وہاں کس قسم کے لوگوں کو گرفتار کر کر کے بھیجا جاتا رہا، ہر وہ شخص جو اللہ کے عہد ہونے کا اعلان کرتا ہے، ہر وہ شخص جو یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی نہیں کروں گا، چاہے وہ امریکہ کی غلامی ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، تمام بیڑیوں سے آزاد ہونے کا اعلان کیا، ان تمام لوگوں کو گوانٹنامو بے کی جیلوں میں کیا کیا اذیتیں نہیں سہنی پڑیں۔ شبرغان اور گوانٹنامو بے کی جیلوں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا انسانیت سوز سلوک ہوئے، وہ آپ ذرا جا کے یوٹیوب کھول کے دیکھیں گے تو آپ کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو بھائی ایمان کے اوپر جمے رہنا، استقامت دکھانا آسان نہیں ہے، بہت دل والوں کا کام ہے، بڑے حوصلے والوں کا کام ہے۔ جو لوگ ڈیرنگ ہو نا، جن کو بڑا شوق یار ڈیئرز کرنے ہیں، وہ پھر دین کی طرف آئیں۔ اب پتہ چلے گا کہ کتنے ڈیرنگ ہیں وہ۔ چھوٹے موٹے ڈیر کر کے تو اپنے آپ کو بڑا ڈیرنگ ثابت کر دینا بڑا آسان ہے، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے قدموں کو جما دیں، کوئی ایسی ہوا نہ چلے جو آپ کے قدموں کو، جو آپ کے ایمان کو لڑکھڑا دے، جو آپ کے ایمان کو متزلزل کر دے۔ یہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ اتنا قیمتی اور وزنی ہے کہ اس کلمے کے دل میں جاگزیں ہونے اور اس پہ یقین ہونے کا صلہ روز قیامت عجب طریقے سے ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کی برائیوں کے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے اور ہر رجسٹر کی لمبائی تا حد نگاہ ہوگی۔ ان کو برائیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ پہاڑ کی مانند نظر آئیں گے۔ تو بندہ یہ جان لے گا کہ اس کی انتہا ہو چکی، یعنی وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس پیش کرنے کو کچھ اور ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا نہیں یا رب۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کیا میری طرف سے ریکارڈ میں کوئی ظلم ہوا؟ بندہ کہے گا نہیں یا رب۔ پھر اللہ کہے گا کیا فرشتوں نے کوئی ظلم کیا؟ بندہ کہے گا نہیں یا رب۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ بندہ کہے گا نہیں یا رب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، کچھ رہ گیا ہے۔ تو بندہ پوچھے گا وہ کیا یا رب؟ پھر اس کو بتایا جائے گا کہ ایک چھوٹا سا کارڈ ہے۔ بندہ کہے گا اے رب، اتنی برائیوں کے بعد، اتنی برائیوں کے بڑے بڑے پہاڑوں کے سامنے اس چھوٹے سے کارڈ کی کیا اہمیت؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے ہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، یہ کارڈ نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دو۔ اس کارڈ پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کارڈ کے رکھنے سے برائیوں کے رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے اور کارڈ کا وزن نیکیوں کے پلڑے کا بوجھ جھکا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفاتی کمالات میں کسی قسم کا کوئی شبہ، شرک نہ ہو، عقیدہ توحید مضبوط ہو، تو پھر یہ ہوگا کہ برائیوں کے پہاڑوں کے سامنے بھی ہمارا یہ عقیدہ اگر آ جائے تو وہ برائیاں کم ہو جائیں گی، ان کا وزن کم ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا اور ہمیں نجات مل جائے گی۔ لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ مکمل بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں فلاں سے مدد مانگتے پھریں اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں، بلکہ مومن کے لیے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ گھر کے جس کونے میں موجود ہوں، جس گوشے میں موجود ہوں، دنیا کی جس سرزمین پر بھی موجود ہوں، اللہ کو جہاں سے بیٹھے کھڑے لیٹے پکاریں، اللہ آپ کی بات سنتا ہے۔ اور اخلاص ہونا یعنی اللہ کو واحد ماننا دراصل آپ کی فکر کا حصہ ہونا چاہیے، آپ کے اقوال کا حصہ ہونا چاہیے، آپ کے اعمال، افعال، حرکات و سکنات میں نظر آنا چاہیے، اور یہ کیفیت ہو جائے کہ کائنات کی ہر چیز گواہ ہو جائے اور بندے کے اخلاص کی ہم نواح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ انعام میں؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری ساری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ یعنی کہ ہماری ساری خوشی اور غمی کا محور اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ جس کسی نے کوئی بھی عمل کیا اس میں میرے علاوہ کسی اور کو شریک کر دیا، میں شریک اور شرک دونوں سے بے نیاز ہوں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے عمل کو ایک وقت میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیش نہیں کرنا۔ جب اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص سمجھا جاتا ہے تو پھر اس عمل میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے؟ ذرا امیجن کریں آخرت میں انسان بے شمار نیکیوں کے ساتھ آئے لیکن وہ خالص اللہ کے لیے ہوں گی ہی نہیں، تو اور وہ دنیاوی مقاصد کے لیے ہوں یا کسی انسان کی رضا کے لیے ہوں گی، تو پھر ہمیں کسی نیکی کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے ساتھ شرک نتھی ہو گیا ہے، شرک جڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بینہ میں فرماتا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ یعنی درست دین کی کیا ڈیفینیشن ہمیں بتائی گئی ہے کہ خالصتاً اللہ کی بندگی کریں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص رکھیں اور یکسو ہو جائیں، یعنی اپنی سوچ کو ایک ڈائمنشن میں رکھیں، ایک الہ کو اپنا الہ بنائیں، ایک الہ کو معبود بنائیں، ایک سے زیادہ کو معبود نہ بنائیں، اور نماز صرف اللہ کے لیے، زکوٰۃ صرف اللہ کے لیے، اور سب کچھ اللہ کے لیے، پھر یہی درست دین ہے۔ تو جب ہم زبان سے اللہ کو واحد، احد، صمد کہتے ہیں تو دل کی گہرائیوں میں اس نام کو بس جانا چاہیے، اپنے نہا خانوں میں اس نام کو اجاگر کریں اور ایمان کی لذت سے لطف اندوز ہوں۔ وہی ایمان اور عقیدہ جو آخرت میں نیکیوں کا پلڑا وزنی کر دے گا۔ تو پھر دل کے اندر سے پکار محسوس ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے ساتھ ہی ہماری زندگی گزرنی چاہیے، اسی پر موت آنی چاہیے۔ یہی کلمہ قبر کی تنہائی میں ساتھی بن جائے گا، اس کے ساتھ ہم اٹھیں گے، اس کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، میزان میں یہی کلمہ گناہوں کے اوپر حاوی ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ جنت میں داخلہ مل جائے گا، اور انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا۔ سورہ اخلاص میں موجود ان پیارے اسماء اللہ کے حوالے سے اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے، اپنے ایمان کو رینیو کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو کہ ایمان بھی لباس کی طرح پرانا ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیسے تجدید کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں کلمہ پڑھایا جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، ایک کان میں اقامت کی جاتی ہے، تو ہمیں یہ باور کرا دیا جاتا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ اسی طرح ایک انسان جب کفر کی حالت سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو انسان کا ایمان ایک ٹائم پہ بہت جوش میں بھی آتا ہے، پھر کم بھی ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں بھی یہی بات آتی ہے کہ انسان کا ایمان بھی لباس کی طرح پرانا ہو جاتا ہے، تو اپنے ایمان کو رینیو کرتے رہا کریں۔ رینیو کرنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ ایک تو کلمہ پڑھا کریں، دوسرا یہ کہ آپ وہ سارے کام کریں جس سے آپ کا ایمان بوسٹ ہو جائے، یعنی ان سب محفلوں سے، ان سب لوگوں سے بچیں جن کے اندر رہنے سے آپ کا ایمان ڈسٹرب ہوتا ہو، آپ کی ایمانی کیفیت کم ہوتی ہو، آپ کا جوش و جذبہ کم ہوتا ہو۔ چلیے جی، اب عملی نکات دیکھ لیتے ہیں، پریکٹیکل پوائنٹس کیا کیا ہمیں اپنانے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے عقیدے کی درستگی کرنی ہے، یعنی کہ ہم نے ہر چیز میں اللہ سے مدد لینی ہے، خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ فلاں کی وجہ سے یہ نیک کام ہو گیا اور اچھا کام ہو گیا،
فلاں کی وجہ سے یہ برائی ہو گئی، کچھ بھی فلاں فلاں کی وجہ سے نہیں ہوتا، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نیت خالص اللہ کے لیے کرنی ہے، عمل چھوٹا ہو یا بڑا، ہر حال میں اللہ کی رضا کو ہم نے پریورٹی پر رکھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی اہمیت ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے تاکہ اس سورت سے محبت کا جذبہ دل میں پیدا ہو اور یہی سورت ہمیں جنت میں لے کر جائے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں سنا کہ وہ سورہ اخلاص سے بہت محبت کرتے ہیں، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں جن سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی اللہ کی محبت کے ساتھ سورہ اخلاص کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شیطانی حربوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص کو ڈھال بنایا جائے، اس لیے کہ شیطان اللہ کے مخلص بندوں پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھی جائے، یہ مسنون عمل ہے۔ معوذتین کیا ہیں؟ بیسیکلی 2 قل ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ اخلاص میں بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اسی طرح سورہ ناس میں اور سورہ فلق میں ہم شیطان سے بچاؤ کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، نہ صرف شیطان سے بلکہ ہر وہ چیز، ہر وہ اللہ کی تخلیق جو ہمارے لیے شر بن سکتی ہے، ہم ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھنے سے جنت میں محل بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس روز، قیامت کے روز، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر انسان کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، تو لہٰذا اپنے کاموں کے لیے کسی دوسرے کو سہارا نہیں بنانا کہ فلاں بندہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اس کی بیعت کرنے سے ہم جنتی بن جائیں گے، خواہ اپنی انفرادی زندگی میں کچھ بھی کرتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔